السلام علیکم۔ آج 23 مئی ہے اور دن ہے منگل کا۔ کچھ اپڈیٹس آپ کے ساتھ رکھنی تھیں، کچھ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہیں اور کچھ جو ہے وہ القادری یونیورسٹی ٹرسٹ کیس کے حوالے سے ہیں۔ القادری یونیورسٹی ٹرسٹ کیس جو ہے اس کے بارے میں کچھ مزید حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ لنڈن کے اندر جو ایسٹس تھے ملک ریاض صاحب کے، وہ لنڈن اتھارٹیز نے فریز کر دیے تھے اور ان کو پاکستان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس میں ایک فلیٹ تھا اور کچھ ان کے اماؤنٹ بھی تھی، تقریباً 140 ملین پاؤنڈ لائک دس۔ تو وہ جو فلیٹ تھا اس کے بارے میں مزید حقائق سامنے یہ ہیں کہ وہ فلیٹ اس کی اصل مالیت تقریباً 30 ملین پاؤنڈ تھی، اور وہ فلیٹ اصل میں حسین نواز صاحب کا تھا۔ اور حسین نواز صاحب کا وہ فلیٹ کیونکہ پاناما کی لسٹ میں آ گیا تھا تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو ہم اپنے نام سے ہٹائیں، تو اس میں انہوں نے وہ فلیٹ اباؤٹ 50 ملین پاؤنڈز میں بیچ دیا ملک ریاض صاحب کو، اور اس کے عوض ان کو کچھ اور بینیفٹس بھی مبینہ طور پر دیے گئے کہ آپ ہم سے یہ فلیٹ خرید لیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ وہ اپنی اصل مالیت سے زیادہ مہنگا ہو گیا تھا تو وہ دوبارہ نہ بک پایا، اس کو لنڈن نے فریز کر دیا تھا۔ دوسری اپڈیٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا انٹرویو ہوا، انہوں نے کہا کہ میں نے جسٹ وہ پیسے جو لنڈن سے آئے تھے، جو انگلینڈ سے پاکستان کو ریسیو ہوئے تھے، وہ آئدر پاکستان کے جو خزانہ ہے اس کے اندر جمع ہونے تھے، یا مطلب کہ نارمل کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جمع ہونے تھے۔ میں نے اس کے اندر نہ کر کے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے ہیں۔ کابینہ بیٹھے، اس کے اوپر ڈیسیجن لے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے نکال کے خزانے میں جمع کروا دیں، اتنی سی بات ہے۔ اس کے اندر کوئی تو کمپلیکیشن ہی نہیں ہے، مگر اس کو کھینچا جا رہا ہے، اور اس کیس میں سے ظاہری بات ہے کچھ خاص چیز نہیں نکلے گی، کلیئر کٹ کیس ہے، مگر مقصد اس کا کچھ اور ہی ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ جو القادری یونیورسٹی ٹرسٹ کی ہے، اس کے اوپر الزام یہ لگایا گیا ہے اس حوالے سے کہ 190 ملین یا 160 ملین پاؤنڈز کی کرپشن ہے اس کے اندر، اور القادر یونیورسٹی جو ٹرسٹ ہے اس کے کل ایسٹس کا مجموعہ 86 کروڑ روپے ہے۔ اب 86 کروڑ روپے میں 160 ملین کی کرپشن کیسے پاسبل ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اور دوسرا، جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے اس کی ڈیڈ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس ٹرسٹ کے کوئی بھی ایسٹس ٹرسٹی اپنے پرسنل یوز میں نہیں لا سکتا، یعنی کہ جو اس ٹرسٹ کو چلا رہے ہیں جو لوگ، وہ ان ایسٹس کا پرسنل یوز نہیں کر سکتے، اور ان ٹرسٹ کے ایسٹس کو ٹرسٹی سیل بھی نہیں کر سکتا، ٹرسٹ کا 1 روپیہ بھی ٹرسٹی نہیں لے سکتا ہے۔ تو یہ اس کے ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ ٹرسٹ جسٹ لائک ایز نمل یونیورسٹی ہے، اسی طرح کا ایک ٹرسٹ تھا جو عمران خان صاحب نے اس کا قیام اس لیے لائے تھے کہ رحمۃ اللہ عالمین جو انہوں نے اتھارٹی بنائی تھی اس کے تحت کچھ اور بھی یونیورسٹیز اور کچھ اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس قائم کرنے تھے، جن کا یہ فرسٹ سٹیپ یہ تھا۔ اور دوسرا، جو گورنمنٹ کی صفوں سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے معینہ طور پر کہ بار بار کہا گیا ہے کہ اس کیس کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ نہ کہا جائے، اس سے الٹا عمران خان صاحب کی گڈ ول بڑھ رہی ہے، تو آپ اس کو 190 ملین کرپشن کیس کا نام دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی نام سامنے آ رہا ہے، جو بھی غلط ہے، ان کی طرف سے بھی اعتراض آیا کہ یہ غلط ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ 190 ملین کرپشن کیس کا نام دیں، اور اب آپ فیوچر میں اس کو 190 ملین کرپشن کیس کے نام سے ہی جانا اور سنا جائے گا، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا، کیونکہ وہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا بار بار نام آ رہا ہے، جو الٹا عمران خان صاحب کی ویلیو بڑھ رہی ہے اسے۔ دوسرا اپڈیٹ میں نے آپ کو یہ دینا تھا کہ عمران خان صاحب کی آج دوبارہ پیشی ہے اسلام آباد میں، عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ کل انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کر لیا جائے،
اور انہوں نے بار بار اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ جو اگر مجھے گرفتار کرنے کی صورت میں اگر کوئی بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ پرامن ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ پرامن رہے گا کہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ پرامن احتجاج ہی آپ کریں، کسی بھی قسم کا توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ نہیں کرے گا کارکن۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے، جب میرے اللہ کو منظور ہوگا، اگر میرے اللہ نے میری سانسیں اتنی ہی لکھ دی ہیں تو اس کے آگے اس کو کوئی بھی شخص دنیا کی کوئی بھی اتھارٹی اس کو نہیں بڑھا سکتی ہے، اور اگر میری مزید سانسیں لکھی ہوئی تو یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور بھی کچھ اپڈیٹس ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کے جو کیسز چل رہے ہیں، آپ کو اور مجھے بھی معلوم ہے اور ہر بندے کو معلوم ہے، تقریباً 160 سے زیادہ کیسز ان کے اوپر ہو گئے ہیں، لیکن کسی عدالت نے کوئی ایک کیس بھی خارج نہیں کیا ہے۔ کسی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیس عمران خان صاحب کے اوپر نہیں بنتا ہے، میں اس کو خارج کرتا ہوں، بلکہ ان کیسز کو پینڈنگ کیا جا رہا ہے، ان کو لٹکایا جا رہا ہے۔ اور عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بھی بہت تشویشناک ہے کہ ان کے بارے میں کل آئی جی صاحب نے کہا کہ عمران ریاض صاحب ہمارے پاس نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی اتھارٹی جہاں تک استعمال ہو سکتی تھی میں نے وہ کی ہے، میں نے خفیہ اداروں سے بھی معلومات لی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کہیں بھی نہیں ہے، کم سے کم وہ پنجاب کے اندر موجود نہیں ہیں، اس کے علاوہ کسی اور صوبے میں ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ آپ اپنے اتھارٹی استعمال کریں اور اس کو ان کو بازیاب کروائیں۔ دوسرا جو گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا ہے آڈیو لیکس کے اوپر، ججز کی آڈیو لیکس کے اوپر، اس کمیشن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کمیشن میں شامل ہیں قاضی عیسیٰ فائز صاحب، جسٹس عمر فاروق صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، یہ 3 چیف جسٹس اور 2 چیف جسٹس ہیں اور ایک فیوچر کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ انہوں نے اس کمیشن کا کام شروع کر دیا ہے، جو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ کہیں گے کہ ہم یہ کمیشن غیر عینی ہے اور ہم اس کے اوپر کام نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو اس کمیشن سے الگ کریں گے، مگر انہوں نے اس کے اوپر کام کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 7 کے اندر، جو کورٹ نمبر 7 ہے، اس کے اندر اس کمیشن نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور وہ اس بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں، اور لیٹس سی کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ آئینی طور پر تو یہ کمیشن غیر عینی ہے۔